शुगर कंट्रोल करने के लिए चाय शायद इंतहाई आसान और तेज़ तरीका है, बल्कि कुछ चाय दवा की तरह मौसर भी हो सकती हैं। इनफैक्ट मेरी लिस्ट में एक चाय ऐसी भी है जो पीने में शायद थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन इतनी मौसर है कि शुगर के इलाज में भी मदद कर सकती है। और बस 1 से 2 कप रोज़ाना मुस्तकिल मिजाजी से पीने से बहुत जल्द शुगर कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। हर चाय के साथ मैं आपको बताऊंगा इनके पीने का बेहतरीन वक्त, सही तरीका और सबसे बढ़कर ये कि किन सूरतों में ये नहीं पीनी। तो चलिए जानते हैं कि शुगर के मरीज़ों के लिए बेहतरीन चाय कौन सी हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ब्लैक टी और कॉफ़ी के बारे में। सही वक्त और सही तरीके से पिएंगे तो शुगर कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है, वरना ये चाय शुगर बढ़ा भी सकती है। अगर आप ब्लैक टी में दूध डालकर पीते हैं या खाने के बाद पीते हैं, ख़ासकर पराठे, रोटी या चपाती के बाद, तो ये शुगर तेज़ी से बढ़ाएगी। इसके अलावा अगर खाली पेट पिएंगे तो भी शुगर बढ़ा सकती है। लंबी वॉक या वर्जिश के दौरान भी जिस्म कोर्टिज़ोल और एड्रेनलिन खारिज करता है और चाय कॉफ़ी के बाद भी यही हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो शुगर में इजाफे का सबब बन सकते हैं। तो अगर आप वर्जिश या लंबी वॉक के बाद चाय पिएंगे तो भी शुगर बढ़ सकती है। अगर गुर्दों की बीमारी है या शुगर की वजह से पेशाब ज़्यादा आता है या मसाने की कमज़ोरी की वजह से यूरिन लीकेज की शिकायत रहती है, तब तो बिल्कुल अवॉइड करें। इसके अलावा 1 या 2 कप से ज़्यादा मत पिएं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ब्लैक टी में कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे टैनिन्स और ऑक्सलेट्स। ये प्रोटीन और आयरन को जज्ब होने से रोकते हैं। ख़ास तौर पर अगर खून की कमी है, यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, या अगर आप आयरन के सप्लीमेंट्स लेते हैं तो चाय या कॉफ़ी से 1 घंटा पहले ले लें। और ऑक्सलेट्स ऐसे लोगों को अवॉइड करने चाहिए जो गुर्दे में पथरी का शिकार हैं या उन्हें पहले कभी गुर्दे में पथरी हुई थी। तो ब्लैक टी या कॉफ़ी पीने का सही वक्त और तरीका क्या है? पहली चीज़ तो ये कि चाय को ज़्यादा मत पकाएं और बेहतर है कि कहवे की शक्ल में पिएं, यानी बग़ैर दूध के। यहाँ एक बात बताता चलूँ कि मार्केट में बहुत से मिल्क पाउडर्स भी मिलते हैं, लेकिन इनमें से अक्सर असल में दूध नहीं होते बल्कि टी वाइटनर्स होते हैं। बेहतर है कि इन्हें भी अवॉइड करें। फ्लेवर के लिए चीनी की जगह दारचीनी और इलायची इस्तेमाल करें। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं कि कैफ़ीन की वजह से शुगर बढ़ने का जो थोड़ा बहुत ख़तरा होता है उसे भी कम कर देती हैं। चाय ऐसे खाने के बाद पिएं जिसमें प्रोटीन और हेल्दी फैट्स ज़्यादा हों, जैसे उबला हुआ अंडा और नट्स जैसे बादाम और मूंगफली। ये शुगर भी बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा, भूख कंट्रोल करने में भी आपकी मदद करेगा, बल्कि लॉन्ग टर्म में वज़न कम करने में और इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर करने में भी मदद कर सकता है। और ये चाय और अंडे या नट्स का कॉम्बिनेशन आप सुबह वर्जिश या वॉक के बाद, नाश्ते से पहले और दोपहर के खाने की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम और रात के खाने में ब्लैक टी और कॉफ़ी हमेशा अवॉइड करें। अगर इन बातों में से कोई नई मालूमात मिली और पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और कुछ मज़ीद जानना चाहते हैं मेरी वीडियो से तो भी ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं ग्रीन टी या सब्ज़ चाय के बारे में। अगर आप किसी भी वजह से ब्लैक टी या कॉफ़ी नहीं पी सकते तो ग्रीन टी इनका बहुत अच्छा मुतबादिल है। इसमें कैफ़ीन की मिकदार कॉफ़ी के मुकाबले में बहुत कम है और इसमें एक और बहुत ज़बरदस्त कंपाउंड मौजूद होता है जिसे कहते हैं EGCG। कैफ़ीन दिमाग को एक्टिव करती है और EGCG मूड बेहतर करने में, फोकस बेहतर करने में, यहाँ तक कि फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट मील ब्लड शुगर बेहतर करने में भी मदद करती है। इसके अलावा ग्रीन टी बहुत अच्छा डिटॉक्स ड्रिंक भी है और पेट की चर्बी कम करने में भी मौसर है। अगर मैदे की तेज़ाबियत का मसला नहीं है तो सुबह नाश्ते से पहले पिएं और इसमें आधा नींबू निचोड़ लें। एक छोटी दारचीनी की स्टिक डाल लेंगे तो खाने के बाद वाली शुगर कंट्रोल करने में भी काफ़ी मुफीद हो सकती है। इसके अलावा दोपहर के खाने से पहले या बाद में और शाम में भी पी सकते हैं, लेकिन सोने से पहले बिल्कुल मत पिएं। प्रेग्नेंट ख़वातीन, ख़ासकर वो जो आयरन की कमी की वजह से आयरन, फोलिक एसिड या कोबालामिन के सप्लीमेंट्स ले रही हैं, वो डॉक्टर से पूछे बगैर ग्रीन टी मत पिएं। ज़्यादा ग्रीन टी होने वाले बच्चे के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। ग्रीन टी ख़रीदते वक्त लेबल और ग्रीन टी की क्वालिटी ज़रूर चेक कर लें। टी बैग वाली ग्रीन टी अक्सर लो ग्रेड होती है और फ्लेवर्ड होती है,
اس لیے لوز لیف اور آرگینک گرین ٹی خریدیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیفین فری چائے کے بارے میں، جو آپ رات کو سونے سے پہلے بھی پی سکتے ہیں۔ ہولی بیزل یا تلسی چائے، یہ جسم کے قدرتی انسولین کو بڑھانے میں بھی مدد کرتی ہے اور جسم کے سیلز کو اس انسولین کو استعمال کرنے کی صلاحیت بھی بڑھاتی ہے، جس کی وجہ سے شوگر کنٹرول کرنے میں کافی مدد مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں یوجینول۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سٹریس کم کرتا ہے، باڈی کو ریلیکس کرتا ہے، جس کی وجہ سے نیند اچھی آتی ہے، دل کے مریضوں کے لیے بلڈ پریشر کم کرنے میں بھی مفید ہے، اور کچھ سٹڈیز کے مطابق فاسٹنگ بلڈ گلوکوز کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ لیکن اگر پہلے سے شوگر بہت کم ہے یا انسولین پر ہیں تو انسولین یا شوگر کی دوا کے ساتھ بالکل مت لیں۔ کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے کا وقفہ رکھیں۔ شوگر کم کرنے والی دوا یا انسولین کے ساتھ مل کر تلسی بلڈ شوگر بہت کم کر سکتی ہے، لہٰذا احتیاط کریں۔ پریگننٹ خواتین کے لیے بھی عام طور پر سیف ہے، لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ پہلے ڈاکٹر سے کنفرم کر لیں۔ اب بات کرتے ہیں ہلدی والی چائے یعنی ٹرمرک ٹی کے بارے میں۔ یہ وہ چائے ہے جو آپ دودھ کے ساتھ بھی پی سکتے ہیں۔ آدھا کپ دودھ اور اس میں آدھا چائے کا چمچ ہلدی پاؤڈر اور 1 چٹکی کالی مرچ پاؤڈر شام کو یا رات کو کھانے کے بعد پی سکتے ہیں۔ شوگر کنٹرول کرنے میں مفید ہے، بلڈ پریشر نارمل رکھنے میں مدد کرتی ہے، اور خاص طور پر جنہیں انفلیمیشن یا سوزش کے مسائل ہیں جیسے نیوروپیتھی شوگر کے مریضوں میں بہت کامن ہے، اسی طرح جوڑوں کا درد اور سوزش، آنتوں کی سوزش، جگر کی سوزش اور دل کی شریانوں کی سوزش جو اکثر دل کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے، ان سب مسئلوں کے لیے انتہائی مفید ہو سکتی ہے۔ جنہیں پتے کی پتھری ہے یا گردے کی پتھری ہے وہ اوائڈ کریں، اور بلڈ تھنرز جیسے ایسپرین، ڈسپرین، وارفیرن اور بروفن کے ساتھ بھی مت لیں۔ چلتے ہیں سینامن ٹی یا دار چینی والی چائے کی طرف۔ دار چینی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے سیلون سینامن اور دوسری ہے کیشیا سینامن۔ ہمارے ہاں جو قسم زیادہ کامن ہے وہ ہے کیشیا سینامن، جو دکھنے میں ڈارک براؤن، سخت اور موٹی سٹکس کی شکل میں ہوتی ہے، لیکن یہ شکل چائے کے لیے زیادہ مناسب نہیں ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، زیادہ مقدار میں جگر اور گردوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے شوگر خطرناک حد تک کم کر سکتی ہے۔ تو دار چینی والی چائے بنانی ہے تو سیلون سینامن سے بنائیں۔ 1 کپ چائے کے لیے آدھا چائے کا چمچ سیلون سینامن پاؤڈر یا 1 درمیانی سٹک، اگر وہ نہیں ہے تو 1/4 چائے کا چمچ کیشیا پاؤڈر، لیکن جگر کے مریض اوائڈ کریں اور شوگر کے مریض 1 کپ سے زیادہ مت پئیں۔ دار چینی والی چائے پینے کا بہتر وقت ہے صبح ناشتے سے پہلے اور دن اور رات کے کھانے سے پہلے۔ اگر صبح شوگر کم ہوتی ہے یا معدے کی تیزابیت کا مسئلہ رہتا ہے تو رات کو پینے سے اجتناب کریں۔ پریگننٹ خواتین، جگر، گردے اور مثانے کی پتھری کے مریض ڈاکٹر سے پوچھے بغیر مت پئیں۔ اب بات کرتے ہیں میتھی دانہ چائے یعنی فینوگریک سیڈز ٹی کے بارے میں۔ اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ یہ چائے فاسٹنگ بلڈ شوگر کو 20 سے 30 یونٹ تک کم کر سکتی ہے، اور کچھ سٹڈیز کے مطابق HbA1c بھی آہستہ آہستہ بہتر کر سکتی ہے، جس کا سادہ سا مطلب ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ریورس بھی ہو سکتی ہے۔ کرنا یہ ہے کہ 1 چائے کا چمچ میتھی دانہ 1 کپ پانی میں ڈال لیں اور 10 سے 15 منٹ کے لیے ابلنے دیں۔ اس سے زیادہ مت ابالیں کیونکہ اس کی تاثیر کم ہو سکتی ہے۔ اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہی 1 چائے کا چمچ میتھی دانہ رات کو 1 کپ پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح صبح ابال لیں اور گرم گرم پی لیں۔ صرف چائے کی طرح پینا چاہیں یعنی چھان کر تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ پہلے یا بعد میں میتھی دانے جو بھگونے کے بعد نرم ہو چکے ہوں گے انہیں کھا بھی سکتے ہیں۔ ذائقہ بہتر کرنے کے لیے چند قطرے لیموں کا رس، 1 چٹکی دار چینی پاؤڈر یا چائے بناتے وقت ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیں۔ صبح خالی پیٹ بھی پی سکتے ہیں، لنچ اور ڈنر سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی پی سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر پہلے ہی شوگر بہت کم ہے تو مت پئیں، اور شوگر کنٹرول کرنے والی دوا اور انسولین کے ساتھ بھی میتھی دانہ چائے مت لیں۔ پہلے سے قبض یا گیس ہے تو پہلے بھگو کر اور ابال کر استعمال کریں تاکہ دانے نرم ہو چکے ہوں۔ پریگننٹ یا دودھ پلانے والی خواتین ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر بالکل مت پئیں۔ گردے کے مریض 1 کپ سے زیادہ مت پئیں۔ کریلے کی چائے،
سن کے حیرت ہوئی ہوگی، لیکن میں نے اپنی شوگر کے مریضوں کے لیے سبزیوں والی ویڈیو میں بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ اس میں ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جسے انسولین کا متبادل بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ آپ کی فاسٹنگ بلڈ شوگر 10% تک کم کر سکتا ہے۔ یہ اثرات ہو سکتا ہے کہ پینے کے پہلے ہفتے میں ہی نظر آنا شروع ہو جائیں۔ خیر، بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا کریلا کاٹ لیں، بیج الگ کر دیں اور کریلے کو بیج کے بغیر 2 کپ پانی میں 10 سے 15 منٹ کے لیے ابال لیں۔ کریلے کے بیج ٹاکسک ہوتے ہیں، اس لیے چائے کے لیے یا صرف کریلا استعمال کریں یا کریلے کے پتے۔ ذائقہ بہتر کرنے کے لیے تھوڑا سا لیموں کا جوس یا دار چینی ڈال لیں۔ چینی یا آرٹیفیشل سویٹنر یا شہد استعمال مت کریں۔ مٹھاس کے لیے سٹیویا یا منک فروٹ کے سویٹنر استعمال کر سکتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ یا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پئیں، اور دن میں 1 یا 2 کپ سے زیادہ مت پئیں۔ پریگننٹ خواتین بالکل استعمال مت کریں کیونکہ یہ یوٹرین کانٹریکشنز پیدا کر سکتا ہے اور زیادہ ڈوز میں پری ٹرم لیبر بھی ہو سکتی ہے۔ شوگر کے مریض کسی بھی دوا کے ساتھ یہ چائے پینے سے اجتناب کریں، خاص طور پر شوگر کم کرنے والی، بلڈ پریشر کم کرنے والی اور خون پتلا کرنے والی ادویات کے ساتھ نہ کریلا کھائیں نہ کریلے کی چائے پئیں۔ گردے اور جگر کے مریض پہلے ڈاکٹر سے پوچھ لیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کوئی سوال ہے تو کھل کر پوچھیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خوش رہیں، فی امان اللہ۔